بات صاحب جی بسم اللہ. ایک کمی ہو گئی، ایک خلا ہو گیا. ایک کمی ہو گئی، ایک کمی ہو گئی، ایک خلا ہو گیا. بیٹا لکھ رہا ہے. ایک کمی ہو گئی، ایک خلا ہو گیا. میں تو مرکز سے اپنی جدا ہو گیا. ایک کمی ہو گئی، ایک خلا ہو گیا. میں تو مرکز سے اپنی جدا ہو گیا. ایک سخنور ہوا بے سخن ناگہاں. ایک نواگر جو تھا بے نوا ہو گیا. جس کی فکر رسا نے جلا دی مجھے، وہ میری سوچ کا مدعا ہو گیا. جو میرے واسطے شب کو سوتا نہ تھا، جانے کیوں آج خاموش سا ہو گیا. جانے کیوں آج خاموش سا ہو گیا. اب میں احوال اپنا سناؤں کسے، سننے والا تو خود بے صدا ہو گیا. جس کے دم سے چراغوں میں تھی روشنی، بجھ گیا کس لیے اس کو کیا ہو گیا. دم مبارک تھا جس کا چمن کے لیے، وہ مبارک چمن سے جدا ہو گیا. کیا کہنا ہے؟ دم مبارک تھا، یہ آخری شعر. دم مبارک تھا جس کا چمن کے لیے، وہ مبارک چمن سے جدا ہو گیا. سر میرے والد صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، وہ مجھے بہت پسند ہے وہ نظم، اس لیے کہ میرے بڑے بھائی کے والد سے. میرا بڑا بھائی انجینئرنگ میں فرسٹ کلاس کی وجہ سے وہ NID میں داخلہ ہوا اور بڑا ذہین تھا. لیکن قدرت جو کچھ کرنا تھا، این جوانی کی عمر میں اس پر ایپیلیپسی کا اٹیک ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے اندر وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گئے. تو پھر ابائی نے بہت جرمنی سے دوائیں منگواتے تھے، کیا کیا دوائیں. اب میں چھوٹا تھا، میں نے کہا بھائی، تو ابائی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہمایوں اور بابر کا واقعہ مجھے یاد ہے، ایسا بھی ہو جائے تو میرا بیٹا میں چلا جاؤں. بیٹا باپ کی خواہش تو خیر نہیں، خیر بھائی تو پہلے ابائی چلے گئے، پھر اس کے بعد تو میرے بڑے بھائی نے اس کیفیت میں، جو بیماری کی کیفیت ہوتی، تو کراچی سے ابائی کو خط لکھا. اچھا، اس خط کے جو معاملات تھے اسلام آباد میں ابو ہوتے تھے. ہم لوگ کراچی میں تھے، ابو اسلام آباد میں تھے، بلکہ میں لاہور میں تھا، ابو اسلام آباد میں، بھائی کراچی میں، بہن کے پاس رہتے. بہنیں دیکھ بھال، چونکہ میری امی کا انتقال 66 میں ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہمارے گھر بہت ابا اتنا تھے. تو خط لکھا تو اس کی عبارت بڑی ٹوٹی پھوٹی عبارت تھی. والد، وہ بیٹا جو اتنا ذہین ہو، اسٹار مارکس لاتا ہو انجینئرنگ میں، اور اس میں وہ اس خط کا، بیٹے کا خط پا کر، وہ بڑی تاثراتی نظم ہے. میں چونکہ آپ اہل علم ہیں اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو نظمیں سیاسی بھی ہیں، بہت کچھ ہیں. میرے امید کے مرکز میرے سکون حیات، میرے امید کے مرکز میرے سکون حیات. تیرے وجود سے قائم دلی توانائی، تیرے جمال سے روشن میرا خانہ غم. تیرے قدم سے منور ہے ہمنائی، تیرے لیے ہے گوارا حیات کی تلخی. تیرے لیے ہے گوارا عذاب تنہائی، تیرے لیے ہے گوارا عذاب تنہائی. تیرے لیے ہے، تیرے بغیر میری زندگی میں سناٹا. لکھ رہا ہے تیرے باپ بیٹے کا خط پا کر جواب لکھ رہا ہے. تیرے بغیر میری زندگی میں سناٹا، تیرے بغیر یہ دنیا ہے دشت تنہائی. تیرے سوا مجھے دنیا میں کون ہے پیارا، تیرے سوا میں بنوں اور کس کا شہدائی. ملا ہے آج کراچی سے مجھ کو خط تیرا، مگر وہ خط کے کہیں جس کو خام فرس آئی. دیکھیں گا وہ شعر دیکھیے گا یہاں سے. مگر وہ خط کے جس کو جسے کہیں خام، کٹی پٹی سی عبارت ہے مزمعیل تحریر. کٹی پٹی سی عبارت ہے مزمعیل تحریر، کہ انتشار تخیل کی کار فرمائی. نہ ربط ہے نہ تسلسل نہ مبتدا نہ خبر، ہر ایک حرف سے ظاہر ہے وحشت افزائی. ہر ایک حرف سے ظاہر ہے وحشت افزائی. میرے نصیب کے مانند یہ رسم خط بگڑا. حضور دیکھیے، میرے نصیب کے مانند یہ رسم خط بگڑا. میرے نصیب کی ہر ہر سطر چلی پائی، ہر سطر چلی پائی. میرے خیال کی صورت حروف زولیدہ،
میرے مزاج سے برہم عبارت آ رہی، کہاں گئی تیری فکر بلند کی پرواز، کہاں گئی تیرے ذہن رسا کی گہرائی، کہاں گئی تیرے حسن جمال کی نکھت، کہاں گئی تیرے فکروں کی شان رانائی، کہاں گئی تیرے خامے کی شوخی یہ تحریر، کہاں گئی تیرے جملوں کی حسن آرائی، کہاں گئی تیرے لفظوں کی شدت تاثیر، کہاں گئی تیرے جذبات کی وہ گہرائی، کہاں گئی پس تحریر برمحل شعر، کہاں گئی تیرے خط کی عبارت تارے، نہیں نہیں یہ تیرا خط نہیں میرے بیٹے، نہیں نہیں یہ تیرا خط نہیں میرے بیٹے، نہیں نہیں یہ ہے میری نظر کی رسوائی، یہ خط تیرا میرے بیٹے پڑھا نہیں جاتا، یہ خط تیرا میرے بیٹے پڑھا نہیں جاتا، نہ ربط ہے نہ تسلسل، یہ خط تیرا میرے بیٹے پڑھا نہیں جاتا، نہ تاب ضبط ہے دل کو نہ اب شکر آئی، جو ہو سکے تو مجھے بخش دے جنوں اپنا، نہیں تو چھین لے آنکھوں سے میری بینائی۔ ایک باپ کا تاثر اپنے بیٹے کے بارے میں بہت اثر انگیز، تو اس لیے یہ میں نے سنانا چاہا، حالانکہ نظمیں غزلیں سیاسی ادبی سب کچھ ہے بہت سارے، تو وہ سب تو الگ چیز ہے، لیکن میں تاثراتی چیز اس لیے سنانا چاہتا یہ جو تعلق ہے نا، تعلق ہے بس۔ جی سر، یوں تو آپ شاعر ہو کے شاعروں کو یہ سوچ پہ وہ کچھ تبصرہ کرنا وہ مجھ جیسے لوگوں کے بس کا روک تو نہیں ہے، لیکن میں آپ نے یہ جو پڑھا ہے نا، اس سے ایک فرد کی دل کی کیفیت ہے جو درد ہے، جو کرب ہے نا، وہ محسوس ہو سکتا ہے، ہر لفظ میں نا وہ جھلکتا ہے۔ میں نے ایک مشاعرے میں والد صاحب خود پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آئے، وہ کلیکٹر تھے پہلے، کلیکٹر کسٹم تھی، تو وہ آئے اور اپنے سینے سے لگ گئے اور وہ رونے لگے بسر بزم، کہہ رہے ہیں مبارک صاحب آپ نے میری بھی ترجمانی کی، آپ نے اپنی بیٹی کی ترجمانی نہیں کی، اب وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ اچھا اتفاق حادثات ہوتے ہیں نا، ایک جوان بیٹا باپ کا جو پوری امنگوں کے ساتھ امنگیں لے کر کے باپ بیٹا ہوتا ہے، میرا بیٹا میں انجینئرنگ، میں ڈپلوما سول انجینئرنگ میں کر رہا تھا، میرا ابا نے کہا چھوڑو اب انجینئرنگ نہ پڑھو، ایک بیٹے کو انجینئرنگ اب تم جاؤ دوسری طرف، تو ایجوکیشن میں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر والد اتنے ہم لوگ پریشان، ابو نے کہا کہ ہمایون جب وہ صحت یاب ہو سکتا ہے تو میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس پہ میں بھی ایک لفظ بولوں ضرور، وہ یہ کہوں گا کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ باپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم نے تو ماں کا ہی سارا سنا تھا، آج پہلا احساس نکلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو میرے الفاظ ہیں یہاں اگر کسی نے پہلے سنا ہو تو مجھے بتائیے گا، ہر شاعر آج کل ماں پہ لکھتا ہے، لیکن یہاں ہر شاعر نے ماں پہ ہی لکھا ہے اور پورا معاشرہ ہی ماں کا ہے، یہ پہلی یعنی کہ میں نے میرے ہو سکتا ہے میں نے کم سنا ہو، تو یہ باپ کی جو ہے نا یعنی کہ ایک حس جو محبت کی ہے وہ پہلی دفعہ اتنی یعنی کہ اتھا گہرائیوں سے سنی گئی ہے، میں نے تو پہلی دفعہ سنی ہے۔ نظم ہے جاوید کے نام، لیکن وہ ناصحانہ ہے، ہاں اس میں وہ نہیں ہے جو ایک جو محبت کا اظہار محبت ہوتا ہے اولاد کا۔ کیسی نظم ہے حضور؟ مجیدی صاحب مجھے ایسا لگا کہ یہ جو آپ نے پڑھا کلام، تو میں نے 1972 میں چونکہ یہاں آیا تو 1992 میں نے والد صاحب کو خط لکھا، اور وہ خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ تیرا خط مجھ سے پڑھا نہیں گیا۔ تو جو آپ نے اس وقت کلام سنایا، ہاں مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، گھر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خط پڑھو، لیکن جذبات سے میں یہ خط نہیں پڑھ سکتا اور میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میرا خیال ہے یہ نظم کرے گی ان تمام افراد کے خطوط کی، اب وہ زمانہ نہیں رہا جو خاص طور پہ دیار غیر سے بالکل وہ میری چونکہ جو محرومیاں تھی نا وہ میں نے قلم بند کر دی والد صاحب کی طرف، کہ میں ذرا بچہ تھا، 15 سال کی عمر میں آیا، تو پھر اس کے بعد 20 سال گزر گئے اور اس میں بہت ساری چیزیں زندگی میں بندے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو میں نے لکھتے لکھتے بس لکھ دیا
तो फिर उनसे वो वापस बस यही जो आपने पढ़ा है ना, यही किस्सा उसमें। जो हो सके तो मुझे बख्श दे जुनून अपना, तो नहीं तो छीन ले आंखों से मेरी बीनाई। क्या बात। बात पिता तो उनकी मोहब्बत और शफकत आज आपने ताज़ा कर दी है। मैं उससे भी पहले ये कहना चाह रहा था कि वालिद साहब के बारे में उन्होंने पढ़ के सुनाया कि हर साल आप कोई नशिस्त का एहतमाम करते हैं। हाँ, वहाँ सातकैन हॉल में होता था। मैं वहाँ प्रोफेसर भी था। इस तरह असल में हमारे यहाँ एक जो शऊरी कमी है या अदबी कमी है, वो इस चीज़ से बड़ी जाहिर है कि अगर किसी को भी, मुझे तो नहीं कोई याद करके अपने बाप के लिए कोई महफिलें बहुत कम सजाई जाती हैं, बकौल ताजदार आदि किसी को बुरी न लग जाए। नहीं यार, तुम तो नंबर ले गए, मैं अपने वालिद सबा अकबर आबादी के बारे में कभी नशिस्त नहीं कर, महफिल नहीं करवाता हूँ, तुम करते हो। मैंने कहा ताजदार भाई वो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? ये तो वैसे ही है ना हुजूर। सही ताजदार आदिल सबा अकबर आदि के बेटे हैं। हाँ, सबा